ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو۔ کیا پیاری بات آئی ہے، حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے، تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے، دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو، میں قاتل، میں چور، میں یہ میں وہ، تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے۔ ایک میرے اللہ کی عدالت ہے، اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی، اپنا محبوب بنا لیا جاتا۔ آؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف۔ مکار لوگوں سے دل لگانے والوں، خالق وفا سے دل لگا۔ چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، چھوڑ دو گناہ۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا، اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا۔ اللہ کی شان ہے وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں سے۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔
مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے. جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا. اس چھوٹی عمر نے بہت تجربے کیے. اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو گیا. یہ بات یاد رکھ. یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پہ جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں. میں بہت سادہ آدمی، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں. ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑی، آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ. وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تیجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو. اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں، میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے ہیں، یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. محبوب تم جا رہے ہو نا،
میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں, امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی, عطر کی بوتل, ایک عطر کی بوتل دی, لوگ سنبھال کے رکھتے, عطر لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے قبر کہاں. بلکہ سچی بات کہہ دوں, قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی, جنازے میں نہیں آئے گا. جنازے میں کیا بات کرتا. مسلمان بنو, وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو, اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو. یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا. اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے. اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا, فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا. پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. سب کا پیار کا احساس کرنے والوں, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. محبوب سے کہا, محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ, میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا. پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے, فقیر کے تحفے کی عزت. میرے ایک دوست نے کہا, اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا, اس نے پتھر دے دیا, میں نے آج تک سنبھال کے رکھا. میں نے کہا تجھے سلام ہے, کتنی عزت کی. اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ, پتھر نہیں دیا, نماز سجدہ دیا. بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو, اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ. اللہ کی یہی عزت ہے, اللہ سے یہی پیار ہے, اللہ سے یہی محبت ہے. نہیں, ہوش کے ناخن لو, مرو گے کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی, اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو, بے وفائی کر رہے ہو, ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں. سچی بات کر جاؤں, ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں, لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے. اللہ تمہیں دیتا ہے, روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, سانسیں دیتا ہے. ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے. کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی, یہ سر اس نے بنائے, یہ کان اس نے بنائے, یہ جوانی اس نے دی, ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی. اگر چوہا, کتا, بلی, سور بنا دیتا, اللہ سے لڑنے جاتے, اللہ سے سوال کرتے, کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ, وہ بے نیاز ہے. اس نے سور نہیں بنایا, اس نے کتا نہیں بنایا, اس نے چوہا نہیں بنایا, اس نے چپکلی نہیں بنایا. انسان بنایا انسان, اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا, نمرود نہیں بنایا, حمان نہیں بنایا. انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا, کافر نہیں بنایا, مومن بنایا. مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں, یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں. مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا, حضور کی امت کا. اتنے احسانات, صلہ کیا؟ غداری, بے وفائی, بے وفائی. اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے, صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے. اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ, اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے, اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے, اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. کوئی نہیں بچا پائے, کوئی نہیں بچا پائے گا. خدا کے لیے رحم کر لو, اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, پہاڑ جہنم میں پہاڑ. اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع. آج زندگی ہے, اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ, توبہ کر لو, بہت آسان ہے اس کو منا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب, ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے محبوب میرے بندے. ہائے ہائے, محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے. محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں. عبادی, میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب. محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے.
बहुत करीब है अल्लाह तुमसे। कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करें ना करें लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा, ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा, उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना? हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर, आप अंदर जा रहे हैं ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे, आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीब हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद है। सरकार से फारूक आजम ने कहा, हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया, जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं, बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा, आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं, वजह क्या है? कहा, आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते हैं, बता क्या हुआ? कहा, हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ। कहा, जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ। कहा, मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया, फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है, आका मैं वो बदनसीब हूँ, मैं वो बदनसीब हूँ कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूँ आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूँ, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूँ, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की, मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई, उसने चीख मारी, कहा, जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी।
اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ اس نے بد دعا دی، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تیری مغفرت نہ کرے۔ آقا میں نے اس لڑکی کو، میں بھاگا وہاں سے، اب میں سوتا ہوں تو میرے کان میں آواز اس لڑکی کی آتی ہے، میں کھاتا ہوں تو اس لڑکی کی آواز میرے کان میں آتی ہے، مجھے نہ دن کو چھینے نہ رات کو چھینے۔ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت پاپ کر لیے، میں نے مردہ کے ساتھ بدکاری کر لی، آقا میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام پر اللہ کا خوف غالب آیا، اللہ کی خشیت غالب آئی۔ حضور علیہ السلام نے کہا اے جوان تو جلدی سے باہر نکل، تو یہاں جلدی سے یہاں سے چلا جا جلدی سے چلا جا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے تیری وجہ سے، جا جلدی سے جا۔ تو وہ جوان چلا گیا، رو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا۔ ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے۔ اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے، اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اس لیے میں نے نکال دیا۔ جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا پاپ کتنا بڑا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو بلائیے اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آؤ جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔